ہائی آکٹین فیول پر لیوی میں اضافے کے بعد وزیر اعظم کا ایک اور اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے، جسے فوری طور پر نافذ بھی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ کسی سرکاری گاڑی میں ہائی آکٹین ناگزیر ہو تو استعمال کرنے والا اپنی جیب سے ڈلوائے گا۔ ہائی آکٹین پر لیوی میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ہائی آکٹین کی قیمت 534 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ عثمان خان رپورٹ کر رہے ہیں۔ سنگین عالمی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف کے بچت اقدامات جاری۔ ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے بعد اس کے سرکاری گاڑیوں میں استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی۔ فیصلے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ وفاقی وزارتوں، ڈویژن کے علاوہ تمام محکموں، اتھارٹیز اور ذیلی اداروں کو بھی فوری عمل درآمد کا حکم دے دیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سرکاری پیسے سے ہائی آکٹین کے استعمال پر مکمل پابندی ہوگی۔ کسی سرکاری گاڑی میں ہائی آکٹین ناگزیر ہو تو استعمال کرنے والا جیب سے ڈلوائے۔ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کا مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنانا ہے۔ غیر ضروری اخراجات میں کمی لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس اقدام سے حکومتی اخراجات میں کمی ہوگی۔ اوگرا کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر ہائی آکٹین پر پیٹرولیم لیوی میں 200 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ ہائی آکٹین پر پیٹرولیم لیوی 105 روپے 35 پیسے فی لیٹر سے بڑھا کر 305 روپے 37 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ لیوی میں اضافے کے بعد ہائی آکٹین کی قیمت 534 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھی گئی ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی، عالمی معیشت خطرے میں۔ سربراہ عالمی توانائی ایجنسی نے خبردار کیا ہے، کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ جاری رہی تو کئی دہائیوں کی بدترین ممکنہ توانائی بحران سے کوئی ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ بولے موجودہ بحران 1970 کے تیل بحران سے بھی بدتر ہے۔ ایشیا میں ایندھن کی قلت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ضرورت پڑی تو مزید ذخائر مارکیٹ میں لائے جا سکتے ہیں۔ بحران کا سب سے بڑا حل آبنائے ہرمز کھولنا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ جاری۔ امریکی کروڈ آئل 2% اضافے کے بعد $100 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $113.42 فی بیرل پر ٹریڈ ہونے لگی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان ہے۔ ٹوکیو اسٹاک مارکیٹ میں 3.5% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہانگ کانگ اسٹاک مارکیٹ میں 3.3%، سنگاپور میں 2.1%، فلپائن میں 3.17% اور تھائی لینڈ کی اسٹاک مارکیٹ میں 2.15% کمی ریکارڈ کی گئی۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ ممبئی اسٹاک مارکیٹ میں 1800 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اب آپ کو بتائیں گے، نااہل مودی کی ناکام پالیسیز نے بھارتی عوام کو گیس کے بحران میں دھکیل دیا ہے۔ بھارت میں گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے۔ برطانوی جریدے کے مطابق بتایا جا رہا ہے پورے بھارت میں ریسٹورنٹس گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں۔ کھاد کی فیکٹریاں اور گیس پر منحصر دیگر کاروبار اپنی سرگرمیاں روک چکے ہیں۔ بھارتی شہری گیس سلنڈر کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں۔ ایران بھر میں شہری علاقوں پر حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی طیارے دارالحکومت تہران پر شدید بمباری کر رہے ہیں۔ بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ جی ہاں، ایرانی میڈیا کے مطابق ارومیہ میں بھی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری ہے۔ ایران جنگ سے متعلق مزید خبریں بھی شامل کریں گے۔ فی الحال نیوز بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، عالمی معیشت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ موجودہ بحران 1970 کے تیل بحران سے بھی بدتر قرار دیا جا رہا ہے۔ ایشیا میں ایندھن کی کمی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ سربراہ عالمی توانائی ایجنسی کا ایسا بتانا ہے، ضرورت پڑی تو مزید ذخائر مارکیٹ میں لائے جا سکتے ہیں۔ سربراہ IAEA کا ایسا بتانا ہے، بحران کا سب سے بڑا حل آبنائے ہرمز کھولنا ہے۔ سربراہ IAEA کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی تجارت متاثر۔ سعودی آئل کمپنی آرامکو نے اپریل میں سپلائی محدود کر دی ہے۔ ایشیائی خریداروں کو صرف عرب لائٹ خام تیل ملے گا۔ آرامکو کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی آئل کمپنی آرامکو نے اپریل میں سپلائی محدود کر دی ہے اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی تجارت متاثر ہو چکی ہے۔ ایشیائی خریداروں کو صرف عرب لائٹ خام تیل ملے گا۔ آبنائے ہرمز مکمل کھلوانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ یورپی یونین کی ایران اور خطے کے ممالک سے رابطے، عباس عراقچی سے توانائی تنصیبات اور آبنائے ہرمز پر گفتگو ہوئی ہے۔ یورپی یونین سربراہ خارجہ پالیسی کی ترکی، قطر اور جنوبی کوریا سے بھی مشاورت ہوئی ہے۔
दूसरी जानिब अमरीका का ईरान के हुर्मुज़ तंसीबात मुकम्मल तबाह करने का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का फ़ौजी कार्रवाइयों के तसलसल का इंदिया। अमरीका पहले ही ईरान की सलाहियतों को तबाह कर चुका है और अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की जंग कवरेज के हवाले से मीडिया पर भी तनकीद। तो अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि अमरीका पहले ही ईरान की सलाहियतों को तबाह कर चुका है। अमरीका का ईरान की हुर्मुज़ तंसीबात मुकम्मल तबाह करने का दावा सामने आया है। इंदिया दिया गया है कि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का फ़ौजी कार्रवाइयों के तसलसल को इंडिया बाकायदा तौर पर इस बात का दिया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की जंग कवरेज के हवाले से भी मीडिया पर तनकीद देखी गई। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिल कबूल करार। फ्रांस का सऊदी फ़िज़ाई दिफा में ताउन का यादा। अरब मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रहा है। G7 और खलीजी ताउन कौंसिल के दरमियान राब्ते बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर तशवीश का इजहार। आबनाए हुर्मुज़ आलमी शिपिंग की बहाली के लिए ज़रूरी करार। दोनों रहनुमाओं का आबनाए हुर्मुज़ के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और तशवीश का इजहार किया गया है। दोनों रहनुमाओं का आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर आबनाए हुर्मुज़ आलमी शिपिंग की बहाली के लिए ज़रूरी करार दिया गया। दोनों रहनुमाओं का आबनाए हुर्मुज़ के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ हुआ। हाई ऑक्टेन पर लेवी में 200 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अब 100 के बजाय 300 रुपये फ़ी लीटर लेवी वसूल की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में बड़ा फैसला हुआ है। हुकूमत को माहाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। इस रकम से आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल फ्यूल पर लेवी बढ़नी चाहिए। एलामिया के मुताबिक इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। हाई ऑक्टेन की फ़ी लीटर कीमत 333 रुपये 88 पैसे से बढ़कर 533 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। दीगर खबरों में बात करेंगे। बानी पीटीआई की आंख में इंजेक्शन की तीसरी डोज लगा दी गई है। प्रोसीजर पिम्स अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 22 और 23 मार्च की दरमियानी शब मुकम्मल किया गया। प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर्स ने बानी की सेहत तसल्ली बख्श करार दी, जिसके बाद उन्हें रात गए ही वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स अस्पताल की तरफ से जारी अलामिये के मुताबिक बानी पीटीआई की आंख में इंजेक्शन लगाने का प्रोसीजर पिम्स के शोबा अमराज जिस्म के सरबरा डॉक्टर आरिफ खान और अलशफा आई ट्रस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट के डॉक्टर नदीम कुरैशी ने कामयाबी से मुकम्मल किया। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में रात गए पिम्स अस्पताल लाया गया। इंजेक्शन से पहले और प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया और 1 घंटा अस्पताल में ठहराने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई की आमादगी से तीसरा इंजेक्शन लगाया गया और एहतियाती तदाबीर के साथ साथ इलाज के मयार और मॉनिटरिंग के उसूलों को भी पेश नजर रखा गया। तो बताएंगे गुल प्लाजा में दोबारा आग भड़कने का मामला। कूलिंग के अमल के दौरान दोबारा स्याह धुआं निकलना शुरू हो गया। कूलिंग के दौरान कहीं शोला नजर आए तो कहीं फौरी आग को बुझाया जा रहा था और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया गया कि गुल प्लाजा के बेसमेंट में गुज़िश्ता शाम दोबारा आग भड़क उठी थी। तो कराची से आपको खबर दे रहे हैं, गुल प्लाजा में दोबारा आग भड़कने का मामला पेश आया।